صفحہ نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولما أن جاءت رسلنا اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس سیء بهم وضاق بهم ذرعا ناگوار گزرا لوط علیہ السلام کو ان کا آنا اور تنگ ہوا ان سے لوط علیہ السلام کا دل. وقالوا لا تخف ولا تحزن اور کہنے لگے وہ آپ خوف نہ کھائیں اور غمگین نہ ہو. انا منجوک واہلک یقیناً ہم آپ کو نجات دیں گے اور آپ کے رہنے والوں کو بھی اور آپ کے اہل کو بھی. الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے كانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. انا منزلون یقیناً ہم اتارنے والے ہیں على أهل هذه القرية اس بستی کے رہنے والوں پر رجزا من السماء آسمان سے ایک سزا بما كانوا يفسقون بسبب اس کے کہ وہ بدکار تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اور ہم نے چھوڑا اس سے آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ایک واضح نشانی عقل والے لوگوں کے لیے.
وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. فقال يا قوم اعبدوا الله، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. وارجوا اليوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، بس جھٹلا دیا انہوں نے شعیب علیہ السلام کو، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فأصبحوا في دارهم جاثمين، بس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو اتنی بے حیائی کرتے ہو کہ جہان والوں میں سے کسی نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا. وہ یہ کہ مردوں کے پاس آتے ہو، راستے کاٹتے ہو، اپنے بڑی مجلسوں میں برائی کی طرف ایک دوسرے کو آمادہ کرتے ہو. تو قوم کے پاس کوئی صحیح جواب ان کے پاس بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی جواب کہ جس سے اپنے آپ کو بچا سکے، سوائے اس کے کہ کہنے لگے اے لوط اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو لے آؤ اس عذاب کو اگر آپ سچوں میں سے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا اے اللہ میری مدد فرما اس فاسق لوگوں پر، ان فسادی لوگوں پر. لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے اللہ کے طرف سے جو ہے دو فرشتے مقرر ہوئے، اور وہ آتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملے اور انہیں خوشخبری دی بیٹے کی اور قوم لوط کی تباہی کی. کہنے لگے تو ہم تو اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے رہنے والے انتہائی گناہ گار ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے اس میں تو لوط بھی ہیں. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو ان میں ہیں، ہم انہیں بھی اور ان کے اہل کو بھی بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیچھے رہنے والوں میں سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی بدکارہ تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کی عورت کو یا کسی نبی کی نسل میں اللہ رب العزت نے بدکار ہونے سے اللہ رب العزت نے اس نسل کو جو ہے بچایا ہے. مشرک تھے لیکن اللہ رب العزت نے بدکاری سے ہر ایک یعنی یہ سب سے بڑا عیب ہے، اور اس عیب سے اللہ رب العزت نے انبیاء کی نسلوں کو بھی پاک رکھا ہے. اسی لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل میں جب ذکر کرتے تو فرمایا لا فخر فیہ، مجھے جو ہے میں انا سید البشر، اور پھر کہتے تھے لا فخر فیہ کہ مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. فخر کی بات یہ چیز نہیں ہے، اصل میں فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. فرمایا ولما ان جاءت رسولنا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام پہچان نہ سکے انہیں، تو سیء بہم، انہیں ناگوار گزرا ان کا آنا. تو مہمان تھے اور مہمان نوازی ہر ایک مسلمان اپنا شیوا سمجھتا ہے. جب یہ آئے تو قوم والے بھی بھڑک آئے اور انہوں نے جو ہے بدکاری کی طرف ان نوجوانوں کو دیکھنا شروع کیا اور ان سے بدکاری کرنا چاہیے. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا انہیں سمجھایا الیس منکم رجل الرشید قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. کہنے لگے یار یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. لوط علیہ السلام کہنے لگے ان سے جائز طریقے سے تم اپنی خواہش پوری کر لو. وہ کہنے لگے آپ جانتے ہیں ہماری اصل میں آرزو کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام انتہائی تنگ دل ہوئے اور بڑی ہی مشکل سے جو ہے اپنے مہمانوں کو اندر بٹھایا، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے. آخر ہوا یہی کہ ان قوم والوں کو سب سے پہلے تو جو لوگ زیادہ ہی آگے آ رہے تھے، حضرت
لوط علیہ السلام کے جو مہمان تھے یعنی فرشتے، ان کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے نابینا ہوئیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ پیچھے ہٹے تو راتوں رات حکم یہی ہوا کہ آپ نے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور پھر لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس بستی سے نکل گئے، باقی سب لوگوں پر عذاب آیا، جس کا یہاں بھی ذکر ہے. فرمایا وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور لوط علیہ السلام کا دل ان سے تنگ ہو گیا، یعنی انہیں سمجھ نہیں تھی اس وقت کہ یہ فرشتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. انبیاء اگر عالم الغیب ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن معلوم نہیں تھا. جب انہوں نے وضاحت کی قالوا لا تخف ولا تحزن، تو کہنے لگے آپ خوف نہ کھائیں، غم نہ کھائیں، انا منجوک واہلک، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے اہل کو بھی، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ، یقیناً ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزا من السماء، آسمان کی طرف، آسمان سے ایک سزا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ بدکار ہیں، فاسق ہے. تو اس قوم والوں پر اللہ رب العزت نے 3 قسم کی سزائیں، پتھروں کی بارش اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمائی، اور دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ آئی، اور تیسرے نمبر پر ان کو اللہ رب العزت نے اس بستی کو قرب آسمان کے قریب اٹھایا اور وہاں سے زمین پر دوبارہ پٹک دیا. اللہ ایسے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑا اس بستی میں سے آیتم بینہ، روشن نشانیاں، لقوم یعقلون، عقل والے لوگوں کے لیے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وہاں انسان جاتا ہے، کھنڈرات ابھی بھی جو ہے ان کے نمایاں ہیں. اسی طرح مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کی وجہ سے، ان کی نحوستوں کی وجہ سے، وہاں سمندر کا پانی بھی جو ہے انتہائی یعنی سیاہ ہے، اور یعنی ان کی نحوستوں کی وجہ سے بعض مقامات سے یعنی سیاہ پانی بھی نکلا ہے، یعنی مختلف زمانوں میں، مختلف وقتوں میں. تو یہ بھی جو ہے ان کے یعنی تباہی کی اور پچھلے لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں رکھ دی ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی امید رکھو، اور وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس جھٹلایا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، پس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. سورہ عنکبوت کا دعویٰ 2 تھے، ایک یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، دوسرا یہ تھا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اور اللہ مومنین کو نجات دینے والا ہے. تو پہلے دعوے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں لوط علیہ السلام نے کتنی مشکلیں برداشت کی، آزمائشیں ان پر آئیں، سخت آزمائشوں میں بھی انہوں نے جو ہے صبر کیا، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھا. ہمیں بھی یہی دعوت ہے کہ آزمائشیں ہر قسم کی آئیں گی، لیکن اس پر صبر اور استقامت دکھانی ہے. دوسرے نمبر پر ایمان والوں کو اللہ رب العزت ضرور نجات دے گا، اگرچہ مشکلات زیادہ سے زیادہ ہی کیوں نہ آ جائے، آزمائشیں زیادہ سے زیادہ ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن ایمان والوں کی نجات پکی ہے. اور جبکہ مشرکین کے لیے یہ بات ہے کہ مشرکین جتنے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے لیکن اللہ کے عذاب سے کسی لحاظ سے بچ نہیں سکتے، جس کا یہاں اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر کیا کہ عذاب آیا. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، سِيءَ بِهِمْ، تو انہیں ناگوار گزرا ان کا آنا، وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور ان سے ان کا دل تنگ ہوا. وقالوا، تو وہ فرشتے کہنے لگے، لا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کھائیں اور غم نہ کریں، انا منجوک واہلک، یقیناً ہم آپ کو نجات دلائیں گے اور آپ کے اہل کو بھی، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ، یقیناً ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزا من السماء، آسمان کی طرف سے ایک سزا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ نافرمان ہیں، بسبب اس کے کہ وہ فاسق ہیں، بدکار ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور یقیناً ہم نے چھوڑی اس بستی میں سے ایک روشن نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. انہوں نے بھی کہا،
یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، وارجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں نہ پھرو فساد کرتے ہوئے، فکذبوہ فاخذتہم الرجفۃ، پس لوگوں نے تکذیب کی، پس انہیں پکڑ لیا زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ ہم سب